مایوس ہو کر جانے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتنا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، جس طرح تمہارے باپ جہنم میں، میرے باپ بھی کہاں ہے؟ جہنم میں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بڑا اہم سوال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ناجی ہیں یا غیر ناجی ہیں؟ ناجی سمجھتے ہو؟ یعنی نجات پانے والے ہیں یا نجات پانے والے نہیں ہیں؟ یعنی میں دراصل لفظ احتیاط والا استعمال کر رہا ہوں، جنت اور جہنم کا لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں۔ آپ کے والدین ہیں، ان کی عظمت کا ہمیں خیال رکھنا، اس لیے بولتے وقت الفاظ میں بھی رعایت ہونی چاہیے۔ تو یہاں مدعا یہ ہے کہ آپ کے والدین ناجی ہیں، یعنی ان کی وفات ایمان پر ہوئی، یا غیر ناجی ہے، یعنی ان کی وفات سے تو شرک پر ہوئی۔ ناجی غیر ناجی کا مطلب سمجھا گیا؟ ناجی کا مطلب ایمان پر وفات ہونا، اور غیر ناجی کا مطلب کفر شرک پر کیا ہونا؟ وفات ہونا۔ اس میں علماء کا اختلاف، بہت ساری باتیں ہیں، میں خلاصہ اور نچوڑ بتلا رہا ہوں آپ کو۔ امام نووی علیہ الرحمہ کی رائے، جو رائے امام نووی کی ہے وہی رائے امام مسلم کی ہے۔ کیوں؟ اگر ان کی یہ رائے نہ ہوتی تو یہ حدیث یہاں نہیں لاتے۔ وہی رائے امام مسلم کی بھی ہے، اور وہی رائے امام اعظم ابو حنیفہ کی بھی ہے۔ کیا ہے رائے؟ امام نووی علیہ الرحمہ کی رائے یہ ہے کہ آپ کے والدین غیر ناجی ہیں، آپ کے والدین وہ غیر ناجی ہیں، یعنی ان کی وفات ایمان پر نہیں ہوئی، کفر و شرک پر ہوئی۔ نتیجہ سمجھ سکتے ہو؟ سمجھیے تھا کہ آپ کے والدین غیر ناجی ہیں، یعنی ان کی وفات کفر و شرک پر ہوئی ہے، ایمان پر نہیں ہوئی ہے، لہذا کہاں ہو سکتے ہیں؟ اشارہ سمجھ جاؤ، یہ امام نووی کی رائے ہے، امام مسلم کی رائے ہے، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی رائے ہے۔ ان کے برخلاف حافظ ابن حجر اسقلانی یہ فرماتے ہیں، حافظ ابن حجر اسقلانی یہ فرماتے ہیں کہ آپ کے والدین ناجی ہیں، یعنی جنت میں ہیں۔ آپ کے والدین ناجی ہیں، یعنی کہاں ہیں؟ جنت میں ہیں۔ علامہ ابن حجر اسقلانی نے دلیل ایک حدیث پیش کیا، کیا کہ اللہ تعالیٰ نے، حدیث کا پورا مطلب، اللہ تعالیٰ نے آپ کے والدین کے ساتھ خصوصی معاملہ فرمایا۔ آپ کے والدین کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ خصوصی معاملہ فرمایا۔ اپنے ضابطے کے خلاف، ضابطہ تو کیا ہے بولو؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، ضابطہ یہ ہے، اللہ کا ضابطہ یہ ہے، اور آپ کے والدین کی وفات کو شرک پر ہوئی ہے، لہذا ضابطہ تو جو بتا رہا ہے ہم سمجھ رہے ہیں، لیکن حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ نہیں، آپ کے والدین ناجی ہیں، یعنی جنت میں۔ کیسے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے والدین کے حق میں عام ضابطے کے خلاف خصوصی معاملہ فرمایا۔ عام ضابطے کے خلاف خصوصی معاملہ فرمایا۔ خصوصی معاملہ کیا فرمایا؟ کہ اللہ نے ان دونوں کے مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیا، اور دوبارہ زندہ کرنے کے بعد یہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد پھر اللہ نے انہیں کیا دے دی؟ وفات۔ پھر اللہ نے انہیں کیا دے دی؟ بولو، وفات دے دی۔ گویا یہ ایک حدیث کا خلاصہ بتلا ہے حافظ ابن حجر اسقلانی، اس لیے یہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں ناجی ہیں۔ علامہ قرطبی نے بھی حافظ ابن حجر کی رائے کو صحیح قرار دیا، رائے کو صحیح قرار دیا ہے، اور کہا کہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ لیکن بعض لوگوں کا کہنا یہ ہوا کہ یہ حدیث جس سے حافظ ابن حجر اسقلانی کیا استدلال کر رہے ہیں، یہ موضوع حدیث ہے۔ کیا بولو؟ موضوع حدیث الغرض، گویا کہ امام نووی کی رائے آ گئی، حافظ ابن حجر کی رائے آ گئی، اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرقہ اکبر میں لکھتے ہیں کیا؟ کہ آپ کے والدین غیر ناجی، یعنی آپ کے والدین کی وفات کفر و شرک پر ہوئی ہے، کفر و شرک پر ہوئی ہے،
اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ راوی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کے حق میں استغفار کی اجازت چاہی، اللہ تعالیٰ نے اجازت بولا نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی۔ اب یہاں ایک تطبیق کی بات بتا رہا ہوں۔ حافظ ابن حجر کی رائے اور امام نووی کی رائے میں کوئی تضاد نہیں، کوئی تضاد نہیں ہے اگر غور سے دیکھا جائے۔ امام نووی کہتے ہیں کہ آپ کی وفات کیا ہے، کفر و شرک پر ہوئی ہے، آپ غیر راضی ہیں۔ اور حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے کہ آپ کی وفات کفر و شرک پر ہوئی ہے، لیکن اللہ نے خصوصی معاملہ کے ذریعے ایمان کی توفیق دے دی۔ تو دونوں میں تعارض اس لیے نہیں ہے کہ امام نووی اور علامہ ابن حجر اسقلانی کی رائے کو اس طرح جمع کر سکتے ہو کہ آپ کی وفات ابتدا میں کسی پر ہوئی، کفر و شرک پر ہوئی، اور بعد میں آپ کو ایمان کا کیا ہے تحفہ عطا کر دیا گیا۔ تو دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے کہ امام نووی جو بات کہہ رہے ہیں وہ ابتدا کی بات ہے، اور علامہ ابن حجر اسقلانی جو بات کہہ رہے ہیں وہ انتہا کی بات ہے۔ وہ ابتدا کی بات ہے اور یہ انتہا کی بات ہے، وہ پہلے کی بات ہے، یہ بعد کی بات ہے۔ ایمان اور کفر اور شرک پر ہی وفات ہوئی، لیکن وفات ہونے کے بعد اللہ نے دوبارہ زندہ کیا، اور ایمان کیا ہے، آپ کے ہاتھوں پر ایمان لائے دونوں، یا دونوں باتوں میں بظاہر کوئی تعارض نہیں۔ اب آئیے، کیونکہ اب موبائل کا زمانہ ہے، فتنہ کا زمانہ ہے، یہ بحث ہم نے چھیڑ تو دی ہے۔ اب آپ کے ذہنوں میں بہت سارا خلفشار آئے گا کہ ہمیں کیا ماننی چاہیے، کون سی بات ماننی چاہیے، امام نووی کی بات ماننی چاہیے یا حافظ ابن حجر اسقلانی کی بات ماننی چاہیے، آپ کے والدین کے تعلق سے ہمیں کیا فکر رکھنی چاہیے۔ اس سلسلے میں علماء دیوبند کی ایک تیسری رائے کہ ہمیں اس سلسلے میں سکوت اختیار کرنی چاہیے۔ علماء دیوبند کی یہ رائے کیا ہے، ہمارے اکابر کا یہی طریقہ رہا ہے کہ اس سلسلے میں زیادہ بحث و مباحثہ نہ کر کے کیا اختیار کیا ہے، سکوت اختیار کیا ہے۔ علامہ شفیع احمد عثمانی نے فتح القدیر کے اندر اسی سکوت پر بڑی لمبی بحث لکھی ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں زیادہ قیل و قال کا کیا راستہ نہیں کھولنی چاہیے، ہمیں کیا اختیار کرنی چاہیے، خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔